السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الحمدللہ علی کل حال ونعوذ بک من حال اہل النار۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا ومن کل شیء ما سألناک ربنا اعطیتنا۔ اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا وغمنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وإلی اطاعتک۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی اطاعتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وکل حاجات المسلمین والمسلمات۔ اللہم ثبتنا عند الموت بکلمۃ لا الہ الا اللہ وتوفنا وانت راض عنا غیر غضبان۔ اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیئ الاسقام یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر 55 سے لے کر 67 تک۔ لفظی ترجمہ: اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعک، اور میں تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف،
ومطہرک اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، نتبعوک جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، ثم الیہ پھر میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما ان باتوں میں، کنتم جو تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے، فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذاباً شدیداً سخت عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا پورا دے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر، واللہ اور اللہ تعالی، لا یحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو، ذالک یہ، نتلوہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، علیکا آپ پر، من الآیاتی آیات ہیں، والذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت ہے، ان مثل عیسیٰ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کمثل آدم مثال آدم کی طرح ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا اسے، من تراب مٹی سے، ثم پھر کہا، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا، الحق یہ بات حق ہے، میں ربی کا تیرے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین پس آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے، فمن حاجک پس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس بارے میں، من بعدی اس کے بعد، ما جاءک آیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، فقل تو کہو، تعالو تم سب آؤ، ندو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود آ جائیں، وانفسکم اور تم خود بھی آؤ، ثم نبتہل پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل اور ہم ڈالیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر، ان ھذا بے شک یہ، لہو القصص الحق یقیناً یہی سچا بیان ہے، وما من الہ اور نہیں کوئی معبود برحق، الا اللہ مگر اللہ کے سوا، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً وہی غالب اور حکمت والا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ سب پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، کل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، تعالو تم سب آؤ، الی کلمت ایسی بات کی طرف، سواء بیننا جو کہ یکساں ہے یا برابر ہے ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد یہ کہ نہ ہم عبادت کریں، الا اللہ مگر اللہ کی، ولا نشرکا اور نہ ہم شریک بنائیں، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو،
ولا يتخذ اور نہ بنائے بعضنا بعض ہمارا بعضن بعض کو اربابن رب من دون اللہ اللہ کے علاوہ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیں فَقُولُوا اشْهَدُوا تو تم سب کو ہو کہ سب گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بے شک ہم سب مسلمان ہیں یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لِمَ تُحَاجُّونَ کیوں تم سب جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں وما انزلت التورات حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات والانجیل اور انجیل الا من بعدہ مگر اس کے بعد افلا تعقلون پس کیوں نہیں تم سب عقل رکھتے ہا انتم ہؤلاء سنو تم وہی لوگ ہو ہا جج تم جھگڑا کر چکے ہو فیما اس میں جو لکم تمہیں بھی اس کا علم تھا فلیما تحاجون پس کیوں تم سب جھگڑتے ہو اس چیز میں لیس لکم بھی علم نہیں ہے تمہارے لیے کوئی علم واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ما کان ابراہیم نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی ولا نصرانین اور نہ ہی نصرانی یا عیسائی ولیکن کان حنیفا لیکن وہ تھے یکسو مسلمن مسلمان وما کان اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے تلاوت سنتے ہیں إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور جب کہیں گے اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، ورافیو کا، متوفی کا روٹ ہوگا فا یا واو فا یا، ورافیو کا، اور رافیو کا روٹ ہوگا را فا عین، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا، اور میں تجھے پاک صاف کرنے والا ہوں، طہارا اس کا روٹ ہوگا ان لوگوں میں سے کفرو جنہوں نے انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری، با عین تبا کا روٹ ہوگا تابعین، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا، الی یوم القیامتی قیامت کے دن، ثم الی مرجعکم پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تمہارا، را جیم عین، فاحکموا بینکم میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم اس چیز میں جس میں تھے تم، مختلفون اختلاف کرتے، خالام فا اس کا روٹ ہوگا۔ تو پچھلی آیات میں ہم جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی ہم پڑھ رہے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام پر اٹھنے والے اعتراضات کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جواب بھی دیا، حضرت عیسیٰ کی زبان سے ہی نکلوایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہل کتاب کے غلط نظریے اور باطل عقیدے کی جو تھی وہ تردید بھی کرتے ہوئے اپنی قدرت کاملہ کا جو تھا وہ تذکرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ میں نے اسے روح اور جسم سمیت جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جیسے کہ قانون ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کر کے، ہمارے رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بیکار ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم جو ہے وہ اپنا سر مارتے پھریں کہ ہدایت کا راستہ کون ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسباب بھی جو ہیں وہ پیدا فرما دیے ہیں، اور جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ اس چیز کی ایک بہت بڑی کڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کے پیغامات جو تھے وہ پہنچانے کا ذریعہ جو تھا وہ انبیاء کو بنایا۔ تو پھر لوگوں نے کیا رد عمل کیا، اس میں دو کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ ہو گئے، کچھ نے اللہ کے پیغامات کو قبول کیا اور پھر اللہ رب العزت کے احکامات جو تھے انہوں نے اس پر عمل پیرا ہو کر
دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل کر لیں۔ اور دوسرا بڑا انہوں نے کیا کام کیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے والے بھی لوگوں کو بن گئے، یعنی لوگوں کو آگے سے دین کی تعلیم جو تھے وہ دینے والے بنے۔ اور دوسرے کیٹیگری کے لوگ کون سے تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے صرف ہدایت کا پیغام ہی قبول نہیں کیا، اس کا بھی انکار کیا، بلکہ پیغام سنانے والوں کی بھی جو تھی وہ مخالفت کی۔ اور پھر بعض اوقات ان لوگوں نے جو تھے وہ انبیاء کو بہت ساری تکلیفیں بھی دیں، یہاں تک کہ انہوں نے اتنے بڑے کام کیے کہ انبیاء کے قتل سے بھی دریغ نہ کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم ان دونوں کیٹیگری میں سے کون سے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ کیا ہم اللہ کے دین کو ماننے والے اور اس کو آگے پھیلانے والے ہیں، اللہ کے احکامات کو عمل کرنے والے ہیں، یا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جبکہ ہمارے پاس قرآن کا پیغام آتا ہے اور ہم اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو کہ اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم غلط باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا اندازہ جو ہے وہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام نے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا اللہ کے دین کو پھیلانے کا کہ انہوں نے کبھی سستی اور کاہلی سے جو تھا وہ کام نہیں لیا تھا، بلکہ انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن جو ان سے کوشش ہوتی تھی کوشش کی، اور مخالفت کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اتھا محنتوں کو جو تھا وہ بروئے کار لائے۔ اور پھر لوگوں نے جیسے کہ انکار کیا، کچھ نے مان لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ نبیوں کو انکار کرنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگ ہیں، تو اللہ نے اپنے نبیوں کو ہجرت کرنے کا حکم بھی فرمایا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے جو تھی وہ شام کی طرف ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے شام کی طرف ہجرت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس نافرمان قوم کو عذاب کے ساتھ جو تھا وہ تباہ و برباد بھی کر دیا۔ جیسا کہ قوم عاد کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، قوم سمود کا بھی ذکر آتا ہے، قوم لوط کا آتا ہے۔ اس کی مثالیں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں جا بجا جو ہیں وہ دی ہیں۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھے انکار کرنے والے زیادہ ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو تھے وہ قتل کرنے پر لوگ جو تھے انہوں نے اس کا پکا انتظام کر لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کو زمین سے آسمان کی طرف روح اور جسم سمیت جو تھا وہ اٹھا لیا، تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں آ کر یہود پر غلبہ حاصل کر کے اللہ کے احکامات کو دوبارہ نافذ کریں گے۔ اب ہم اینالائز کرتے ہیں کہ متوفی کس چیز کو کہتے ہیں۔ متوفی کا روٹ جو ہے وہ فا، واو اور یا ہے، اور اس کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ پورا پورا لینا ہے۔ متوفی کا معنی جو ہوتا ہے وہ پورا پورا لینے کا ہے، لیکن مجازی معنی جو ہے وہ موت، جیسے انسان مر جاتا ہے اسی سے نکلتا ہے، یا سونے کے معنی میں بھی جو ہے وہ وفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ سورۃ زمر میں فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ ہی لوگوں کی جانیں اس وقت قبض کرتا ہے جب انہیں موت آتی ہے، اور اس وقت بھی قبض کرتا ہے جب انہیں موت نہیں آتی بلکہ نیند آتی ہے، اور پھر جن جانوں پر اللہ کا حکم صارد ہو جاتا ہے تو انہیں روک لیتا ہے، اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ رب العزت جو ہیں وہ واپس بھیج دیتے ہیں، تو ہم صبح سو کر جو ہیں وہ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو ہماری جانیں جو ہیں جب ہم سوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے پاس چلی جاتی ہیں، یعنی دو روحیں ہیں، ایک روح سے جو ہے وہ ہمارا کھانا وانا ہضم ہوتا رہتا ہے، اور دوسری نیند جس میں ہم بالکل ہمیں اپنے ارد گرد کا جو ہے وہ ہوش نہیں رہتا۔ تو یہ متوفی جو ہے یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نمبر 1 کسی چیز کا پورا پورا لینا، نمبر 2 موت دینے والا، نمبر 3
نیند کا دینے والا۔ تو پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، متوفی کا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، یعنی روح اور جسم سمیت۔ تو رافیو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت جو تھا وہ اپنی طرف اٹھایا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی، یہ بخاری کی روایت ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابن مریم ضرور تم میں عادل حکمران بن کر اتریں گے، اور وہ صلیب کو جو ہیں وہ توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ یعنی ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، مال عام ہوگا اور اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک سجدہ جو ہے وہ ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ بہتر ہوگا، یعنی ایسا وہ وقت ہوگا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی ہمیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، جیسے کہ یہ بھی حدیث جو ہے وہ مسند احمد کی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ علاقتی بھائی ہیں، جن کا باپ ایک ہو لیکن مائیں مختلف ہیں۔ باپ سے مراد جو ہے وہ دین کا ایک ہونا ہے، یعنی توحید کی دعوت سب کی ایک تھی، لیکن آگے شریعتیں جو تھیں وہ مختلف تھیں، یعنی مائیں مختلف ہیں۔ مائیں سے مراد جو ہے وہ دین کا مختلف احکامات نبیوں کو جو ملے ہیں، لیکن باپ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا درس جو ہے وہ ہر نبی نے آ کر دیا ہے۔ ان کا دین ایک ہے، میں عیسیٰ کے دوسرے لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے درمیان اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا پر آنے والے ہیں، تم انہیں دیکھتے ہی پہچان لوگے۔ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ مبارک کیا بتایا ہم لوگوں کو کہ وہ درمیانے قد کے ہوں گے، گندمی رنگت کے مائل ہوں گے، ہلکے زرد رنگ کی 2 چادریں جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، حالانکہ کوئی تر چیز نہ پہنچی ہوگی، یعنی یہ نہیں کہ وہ نہائے ہوں گے، بلکہ نہیں، ویسے ہی پانی جو ہے ان کے بالوں میں سے ٹپک رہا ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی سور کو جو ہے وہ قتل کریں گے، ٹیکس کو ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ ان کے زمانے میں اللہ رب العزت جو ہے اسلام کو باقی تمام ادیان پر جو ہیں وہ غالب کر دیں گے، یعنی اسلام جو ہے وہ سارے دینوں پر غالب ہو جائے گا۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دجال کو ہلاک کر دیں گے، پھر زمین پر امن ہو جائے گا، یہاں تک کہ اتنا امن و امان قائم ہوگا کہ شیر اونٹ کے ساتھ چرے گا، چیتا گائے کے ساتھ، بھیڑیا بکریوں کے ساتھ، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ سانپ بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زمین میں 40 سال تک ٹھہریں گے، یعنی 40 سال تک ان کی زندگی ہوگی، پھر وہ فوت ہو جائیں گے، یعنی فوت کیے جائیں گے، اور مسلمان جو ہیں ان پر نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی یہ نشانیاں جو ہیں وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ کس طرح کے ہوں گے۔ کیونکہ یہود کا کیا نظریہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی ایک چال چلی اور اللہ رب العزت نے تدبیر کی، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی اس کو سولی پر چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، مگر اس کے لیے ان کو شک و شبے میں جو ہے وہ اللہ نے مبتلا کر دیا، یعنی اس کی تشبیہ جو تھی وہ دے دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ جو تھی وہ بنا دی گئی، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک آدمی جو انہیں کے حواریوں میں ہی سے تھا، جو کہ صحیح ایمان نہ لایا تھا، باقی تو ایمان لانے والے بہترین لوگ تھے جو حواری تھے، لیکن ایک بیچ میں سے غداری کر گیا، اس نے 32 درم کے عوض میں جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری جو تھی وہ باتیں بتائیں، اور پھر ان کے گھر میں جو تھا اس کا محاصرہ بھی کیا، اس نے کہا کہ میں گرفتاری کرواؤں گا،
اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ کی بنا دی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو وہ مطہر کا، اور میں تجھے پاک صاف کرنے والا ہوں۔ ان الذین اختلفوا لفی شک منہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا وہ البتہ شک میں ہیں۔ وما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن، مگر وہ پیروی کر رہے ہیں اپنے گمان کی۔ وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے اس کو قتل جو ہے وہ یقین کے ساتھ نہیں کیا، ان کو یقین کوئی نہیں تھا، ان کو بھی شک ہی رہ گیا۔ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف جو تھا وہ اٹھا لیا۔ وَمُطَہِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ، اور میں تجھے پاک صاف کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہود نے ناپاک ارادے کیے تھے، ان سے دور رکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ان کے جو ارادے کو جو ہے وہ کبھی اصل شکل جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی وہ اپنے عزم میں جو تھے وہ کامیاب ہو سکے تھے۔ اور ان الفاظ میں جو دیکھیں اللہ رب العزت کیسے تسلی اور اطمینان جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہر کافروں کی ہر شر اور اہانت سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے، اور کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ پہنچانے نہیں دیں گے۔ تو اسی وعدے کو اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں بھی ذکر فرمایا، وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور میں نے بند کر دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، یعنی وہ تو عذاب پہنچانے کے در پہ تھے لیکن میں نے ان کے ہاتھ جو تھے وہ روک لیے۔ اور اللہ رب العزت نے کسی کو بھی تکلیف، انہوں نے عزائم تو بہت کیے تھے لیکن سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے انکار کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مزید تسلی دیتے ہوئے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ قیامت تک تمہاری اتباع کرنے والوں کو، یعنی ان کفار کو، یہودیوں پر جو ہے وہ میں غالب رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ اس طرح پورا کیا کہ دیکھیں آج عیسائیوں کے ملک جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کرسچینٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہود جو ہیں وہ مغلوب ہیں، اور یہودی جو ہیں ان کی کوئی حکومت یا کوئی ان کا ملک جو ہے وہ نہیں بن سکا۔ صرف جو کہ فلسطین میں جو یہودیوں کی ریاست قائم ہوئی ہے یعنی اسرائیل، وہ بھی نصارہ کی مرہون منت سے ہے، اور وہ سارے انہی کے تابع ہیں، اور حقیقت میں مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی تابع ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے، پیغام دین کوئی نیا نہیں بلکہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی پیغام اور دین ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج عیسائیوں کا راج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ 5 وعدے بھی کیے تھے، اور حقیقت میں مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے پیروکار نہیں، اور بلکہ اگر آج بھی وہ دین حق کی پیروی کر لیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم صحیح طریقے سے اپنے نبی کی اور دوسرے نبیوں کی حقیقت میں پیروی کرنا جانتے نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو رہے ہیں اور کافر جو ہیں وہ غالب آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا فرمان جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ وعدہ جو ہے اللہ رب العزت کا قیامت تک قائم ہے کہ اگر تم آج بھی سچے مسلمان بن جاؤ تو میں تمہیں سب پر جو ہے وہ غالب کر دوں گا۔ ہمارے مغلوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا بھی کہنا نہیں مانتے، ہم اپنے رب کا کہنا نہیں مانتے، ہم لائے ہوئے پیغمبروں کی شریعتوں کا بھی کہنا نہیں مانتے، حالانکہ شریعت جو ہے وہ سب کی ایک ہی تھی، توحید، لیکن آج ہمارے
ہاں شرک کی کتنے راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور ہم جانے انجانے میں جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا کی مار کھا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ پر جو ہیں وہ مغلوب ہو رہے ہیں غالب آنے کی بجائے۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ جو ہے وہ ہمیشہ سچا ہے اور وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن انسان کی حالت جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتا، اللہ رب العزت اس کی حالت کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے حالات بدلتے ہیں، اگر کوشش نہیں کرتا تو اس کے حالات جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں بھی اگر اپنے حالات بدلنے ہیں، ہمارے لیے اس میں یہی لیسن ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھروں کی حالت بدلنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دین آئے، تو پھر ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ہم مغلوب ہو کر رہ جائیں گے اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں میں، پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارا کہنا نہیں مانیں گے۔ اور اگر ہم قرآن و سنت کی پیروی چاہتے ہیں، قرآن و سنت کا نظام چاہتے ہیں اپنے گھروں میں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ صحیح پیروی کرنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ ہمارے بچے اور ہم کبھی بھی جو ہیں وہ ان کافروں کے ہاتھوں میں مغلوب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی ان سے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، کہیں یہ ہمیں کچھ کہہ نہ دیں، کوئی ہماری طرف دیکھ کر کوئی بات نہ کر دے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے دین کی پختگی کی نہیں بلکہ ہمارے دین کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو جب دین میں کمزوری ہوگی، ایمان میں کمزوری ہوگی تو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اپنے بچوں کے آگے ہی اپنی ایمان کی کمزوری کو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ ہم ان کے مطیع و فرمانبردار ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے اندر ایمان جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ قائم کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ اپنے بچوں پر بھی غالب آ سکتے ہیں اگر ہمارے اندر ایمان موجود ہو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اس میں لیسن ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم، ان چیزوں کے بارے میں جس میں تھے تم اختلاف کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ 5 وعدے کیے تھے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا وعدہ اللہ رب العزت کا یہ تھا کہ وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں قتل نہیں ہوں گے، بلکہ قرب قیامت کے نزدیک آسمان سے اتریں گے اور ان کو طبی موت جو ہے وہ آئے گی، جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن کی آیت میں بھی پڑھ لیا اور احادیث سے بھی جو ہے وہ ہمیں اس کی دلیل مل گئی۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کو روح جسم سمیت آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا، جو کہ یہ وعدہ اسی دور میں ہی جو تھا وہ پورا ہو گیا، جیسے کہ قرآن کی آیت اس کی یہ تصدیق کر رہی ہے، وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف جو تھا وہ اٹھا لیا تھا۔ اور نمبر 3، حضرت اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کے تمام الزامات سے پاک کرنے کا بھی وعدہ کیا، جس کی تکمیل جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی کی گئی۔ لوگوں نے الزامات لگائے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ولد زنا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کی والدہ نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے الزامات سے جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے وہ قیامت تک غالب رہیں گے، یعنی اس اتباع سے مراد جو ہے وہ نبوت عیسیٰ کا اعتقاد اور اقرار ہے، جس میں نصارہ اور اہل اسلام دونوں شامل ہیں، یعنی قیامت تک انسان اللہ رب العزت جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ہی کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر اپنی شریعت کو نہیں جو ہے اس کا نفاذ نہیں کریں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہی پرچار کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور پھر جب آئیں گے تو بھی ہم نے پڑھا کہ دین کیسے غالب ہو جائے گا اور پھر کیسا اطمینان جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 5، قیامت کے روز مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا بھی وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا، یعنی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، بس میں ہی فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، یعنی کتنے اختلافات ہیں یہود میں، نصارہ میں، مسلمانوں میں،
72 اور 73 اور جو ہیں وہ فرقے بن گئے ہیں، 71 فرقے، 72 اور 73 فرقے جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ تو ان سب کا ازالہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت والے دن کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ کافرو جب آتا ہے تو ہماری اس میں سمجھ جو ہے وہ بڑی کم ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کافر ہی اس سے مراد ہیں، لیکن ہر وہ بندہ جو اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہی ہے، یعنی کافر، عملی کافر، اعتقادی کافر نہیں، عملی کافر۔ تو عملی کافر جو ہے وہ اعتقادی کافر سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے، جس نے اللہ کا قرآن سنا، اللہ کا جو ہے وہ حکم سنا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم جو ہیں وہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز کافروں کے لیے آ رہی ہے، اس میں ہمارا شاید کوئی، اس سے ہم ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ ہم زیادہ ریلیٹڈ ہیں اس سے کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا اور پھر عمل نہ کیا تو وہ زیادہ عذاب میں ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس میں عذاب دوں گا ان کو، آئین زابا اس کا روٹ ہوگا عذاباً شدیداً، سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، یعنی دونوں میں ان کا جو ہے وہ سزا کے مستحق ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو سنا اور پھر اس کا انکار کیا۔ اور کیونکہ اب قرآن کا تو سب کو پتہ ہے، نان مسلم وہ بھی جانتے ہیں، اور وہ نہیں مانتے تو وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی انکار کرنے والے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے حکموں کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جب اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم بھی انکار کرنے والے ہیں۔ تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ان کو سزا دوں گا اور آخرت میں۔ اب دنیاوی عذاب جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا، وہ اس کے بارے میں پہلے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت انکار کرنے والوں کو دنیا کا عذاب کس طرح دیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر سے، یعنی قرآن سے اعراض کرنے والوں کی معیشت جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے میرے اور آپ کے لیے اترا ہے، اس میں میرا اور آپ کا تذکرہ ہے، ہم دوسروں کو اس میں جو ہے وہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں ہر چیز اپنے پہ رکھ کر سوچنی ہے کہ یہ قرآن میرے لیے ہے، میں پڑھ رہی ہوں، یہ پیغام اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے اور آپ کے لیے بھیجا ہے، یعنی جتنے بھی اس کو پڑھنے والے ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ اس میں دوسری قوموں کا ذکر ہے، یہ دوسری قوموں کے لیے چیزیں تھیں، نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے اس قرآن سے منہ پھیرنے والوں کی معیشت جو ہے وہ تنگ کر دیں گے۔ اب وہ معیشت یہ نہیں کہ ان کی گزران، ان کی روزی تنگ ہو جائے گی، بلکہ کسی بھی لحاظ سے تنگی آ سکتی ہے، اولاد کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے انسان اگر مشکل میں پڑ گیا ہے تو وہ سمجھے کہ ضرور اس کی کہیں نہ کہیں کمی ہے اور اسے استغفار جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے۔ اور نمبر 2، برے اعمال، مصائب اور مشکلات کا پیش خیمہ جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں، یعنی انسان کے برے اعمال جو ہیں وہ مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں اور مشکلات کا پیش خیمہ جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور مال اور اولاد کا فتنہ جو ہے وہ انسان کے ذہنی اور قلبی سکون کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ مال اور اولاد جو ہیں وہ دونوں ہی فتنہ ہیں، لیکن وہ رحمت بھی بن سکتے ہیں جب ان کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر دیا جائے۔ نمبر 4، حق چھپانے والوں پر دنیا میں اللہ کی لعنت برستی ہے، یعنی جس کو حق بات کا پتہ ہے اور وہ دوسروں کو نہ بتائے اور مسلط کی بنا پر اس حق کو چھپا لے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ لوگ جو ہیں یعنی ہم لوگ پھر رحمت الہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، صاحب ایمان جو کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، جب وہ اللہ کے باغی اور ممکن قوموں پر جو ہیں ان کی تقلید کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مسلم لوگوں کو جو ہے، نان مسلم کو، ان پر غلبہ دے دیتا ہے۔ یہ دنیاوی عذاب ہیں، اور یہ سارے عذاب آج ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب اس میں ملوث ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ اس سے پاک ہوگا، نہیں، آج مال بھی ہے، اولاد بھی اللہ نے دی ہے، لیکن ذہنی سکون اور قلبی سکون جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں سے بہت دور نکل گئے ہیں، اللہ کے حکموں کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہونا چاہیے۔
اب یہ تو عذاب جو تھا وہ دنیا کا تھا، اور ہم یہ سارے دیکھ بھی رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ہم سب کے ساتھ پیش بھی آ رہے ہیں۔ اور آگے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والآخرتی، دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب۔ آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو دنیا سے بھی زیادہ سخت ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ قلم کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، دنیا آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا ہے اگرچہ وہ اس بات کو جانتے ہوں۔ اور وہ عذاب کس طرح ہوگا اس کے بارے میں بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دن کی ہولناکی دیکھ کر، جو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں چند جگہوں پر جو ہے وہ بتایا ہے، جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کی ہولناکی دیکھ کر آنکھیں جو ہیں انسان کی پھٹی رہ جائیں گی، اور عذاب کی سختی دیکھ کر انسانوں پر مدہوشی طاری ہو جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو جو ہے وہ جگہ دینا۔ اللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما دینا۔ اور جہنم میں ان کو جو ہے وہ جہاں پر اہل جہنم کی پیپ اکٹھی ہوگی وہاں پہ ان کو پلایا جائے گا، استغفر اللہ، گندک کی قمیض پہنا کر جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، استغفر اللہ۔ جہنم کی آگ کی وجہ سے ان کی جلی ہوئی چمڑی فوراً صحیح چمڑی میں تبدیل ہو جائے گی، اور مسلسل جہنم کے عذاب سے ان کو دوچار کیا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کو پشتے پشت ڈال دیا، جنہوں نے اس کو کوئی امپورٹنس نہ دی اور عام بات سمجھی۔ تو دیکھیں ہم سب بھی اسی کیٹاگری میں آتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بات کو بڑا ہی ہلکا لے کر اس پر اگر عمل کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو اس کو اپنے پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ لیکن ایک ایمان والا، اس کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ ایمان والا اگر کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ اس کے ایمان کا جو ہے وہ پرچار یا اس کے ایمان کو اس طرح جانچا جا سکتا ہے، ہر انسان اپنا جو ہے وہ جائزہ اس طرح لے سکتا ہے کہ اگر گناہ کر کے اسے بہت گلٹ فیل ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے تو، اور پھر اس کے لیے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑوں جیسا بوجھ جو ہے اس پر آ گیا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو وہ پھر اپنی گناہ کی معافیاں مانگ کر اللہ سے جو ہے وہ رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ جبکہ جو منافق ہوتا ہے اس پر ایسے ہی ہے، جب کوئی اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں اور وہ نہیں مانگتا تو اس کو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے اندر خود سے اس کا جو ہے وہ جائزہ لینا ہے، اور خود کی اصلاح جو ہے وہ ہم انسان خود ہی کر سکتے ہیں۔ اور اس اصلاح کے لیے ہمیں قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب جو ہے وہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کون سی باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے رب کو پسند نہیں ہیں، تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی سے ختم کریں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس دن نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمارا اس دن تو ہی مددگار ہے، دنیا میں بھی تو مددگار ہے اور آخرت میں بھی تو نے ہی ہماری مدد کرنی ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو معاف کر دے، اور ہمارے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ قلم پھیر دے اپنی رحمت کی، تاکہ ہم تیری جو ہیں وہ رحمت کے ہم مستحق ہو سکیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ پس پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کا اجر۔ حمزہ جیم را اس کا روٹ ہوگا، اس کا روٹ بھی فا یا واو فا یا ہوگا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا انکار کرنے، ظلم کرنے والوں کو۔ تو اہل ایمان کا بھی ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، پہلے انکار کرنے والوں کا، اب ماننے والوں کا، کہ جو ایمان لائے۔ یہ نہیں کہ اب ایمان تو لے لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب جو ہے وہ لا الہ پڑھ لینے سے ہی ہماری نجات ہوگی۔ نہیں،
اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہیں وہ شرط ہیں، خالی ایمان لانا ہی انسان کا کام نہیں آئے گا۔ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل صالح کرنے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یعنی اعمال صالح کا کاربند ہونے والے مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ زندگی جو ہے وہ میسر آئے گی۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 97 میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو ایمان لا کر عمل صالح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی جو ہے وہ عطا کریں گے۔ اور عمل صالح ہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ جس کے اعمال اس کو عزت نہ دلا سکے اس کا حسب و نسب اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ نہ ہو کہ انسان اپنے حسب و نسب پر ہی جو ہے وہ مان اور کر کے بیٹھ جائے کہ میں بڑے اونچے حسب و نسب کا ہوں، نہیں، جب تک اس کا عمل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا حسب و نسب بھی کام نہیں آئے گا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ دنیا کی جو چیزیں لینی ہے وہ لے لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ حالانکہ وہ نبی اس کا باپ، اور وہ باپ بھی وہ جو خاتم الانبیاء جو کہ سارے نبیوں کا سردار تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے من بتا بھی عملہ لم یسرح بھی نسبہ، جس شخص کو اس کے برے اعمال نے جنت سے پیچھے کر دیا اس کا حسب و نسب اسے جنت میں آگے نہیں کر سکے گا۔ یہ صحیح الترغیب اور ترہیب کی حدیث ہے۔ تو اللہ رب العزت دیکھیں کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر، وہ ان کو قیامت والے دن پورا بدلہ جو ہے وہ دیں گے، جس کی وجہ سے ایک مومن دیکھ کر حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں نے دنیا میں زیادہ عمل صالح کیے ہوتے تو آج میں اور بھی انعامات کا مستحق بن جاتا۔ اسے افسوس ہوگا ان لمحوں پر جو اس نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا جو ہے وہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور ظلم کی اقسام میں سے سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم جو ہے وہ ایک ایسی نافرمانی ہے، یعنی کسی کا حق نہ دینا، کسی کا حق لے لینا، یہ ظلم ہے جو انسان کو اللہ کی محبت اور رحمت سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ ظلم ایک ایسی نافرمانی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامت واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن فسقوا دماءهم واستحلوا محارمهم، تم ظلم سے بچو کیونکہ ظلم تو قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ ظالم قیامت کے دن ظلم کے اندھیرے کے سبب راہ نہ پا سکے گا، اور خود کو کنجوسی سے بچاؤ کیونکہ اسی بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو جو تھا وہ ہلاک کیا۔ بخیلی کی وجہ سے مال و دولت کی لالچ جو تھی ان میں پیدا ہو گئی، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خون بہائے، اور بخیلی کی وجہ سے حرام کو حلال کیا۔ یہ وہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ظلم سے بچو، کسی کا حق جو ہے وہ نہ مارو، جو جس کا حق ہے اس کو ادا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ظالم جو ہے انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ظلم کرنے والا جو ہے وہ ناکامی کا سامنا جو ہے وہ قیامت والے دن کرے گا۔ اور توبہ نہ کرنے والا بھی، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرنے والا، معافی نہ مانگنے والا بھی جو ہے وہ ظالم ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہ کی یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ انسان جو ہے وہ گناہ ہو جاتے ہیں اس سے، اور کیونکہ گناہ جو ہیں وہ اس کے میں خمیر میں جو ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کو وہ گناہ گار بہت پسند ہے جو کہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ تو گناہ کر کے جو ہے وہ توبہ کرنے والا انسان ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے، ہر وقت اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے
چلتے پھرتے ہر کام میں اس کا گناہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی معافی مانگنی جو ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے بھی جو ہیں وہ ظالم شمار ہوتے ہیں، جیسے کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے زیادتی کی اللہ کی حدوں میں، تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور جس نے عدل و انصاف نہ کیا اس کو بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ قرآن پاک میں ظالم کہہ رہے ہیں، جیسے کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، وہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ تو قرآن کا حق بھی نہ دینا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ویسے تو ہم کوئی بے حرمتی کرتا ہے، اب جیسے کہ موجودہ حالات میں سویڈن نے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کیسے قرآن کی بے حرمتی کی، تو ہم ان لوگوں پر جو ہیں وہ کتنا خائف ہیں، کتنے سب ہم پریشان ہیں، اور کتنا ان کے لیے جو ہے وہ ہمارے دل سے کتنی نفرت ان لوگوں کے بارے میں پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اصل بے حرمتی کیا ہے؟ قرآن کو نہ سمجھنا بھی اس کی بے حرمتی ہے، اللہ کے پیغام کو نہ جاننا بھی بے حرمتی ہے۔ اصل بے حرمتی کو ہم سمجھتے نہیں، یعنی اتنے احتجاج ہوئے، اتنے زیادہ لوگوں نے احتجاج کیے، لیکن ان میں سے کوئی بندہ بھی ایسا ہوگا جس نے قرآن کو سمجھا اور پڑھا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جس نے اس کتاب کو نازل کیا وہی اس کا محافظ بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظتیں کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی کتنا بھی اس کی بے حرمتی کر لے، کسی کے سینے سے اس قرآن کو چھین نہیں سکتا، اس قرآن کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور یہ قرآن 1400 سال پہلے جو ہے وہ ہے، اور ابھی بھی ہے، اور قیامت تک اسی طرح ہی رہے گا۔ تو ظلم یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو نہ سمجھیں، نہ اس کی تعلیم کو عام کریں، نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کریں، تو یہ ہمارا بھی ایک ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی جو ہے وہ ظلم کی نقصان کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے ظلم سے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک ان اظلم او اظلم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجگی سے، کمی سے اور ذلت سے، اس سے بھی کہ میں ظلم کروں یا دوسرے مجھ پر ظلم کریں۔ یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے نفس پر ظلم کو جو ہے وہ حرام کر لیا ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو بے شک میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام قرار دے دیا ہے، یعنی میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو کسی بھی چیز کا حق ادا نہ کرنا، اس کا حق لے لینا، حق چھین لینا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیتیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، تلا یتلو اس کا روٹ ہوگا تا لام واو، علیک آپ پر، من الآیاتی آیات سے، اور ذکر حکیم سے۔ ذکر حکیم سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی تعلیمات کا ذکر کر کے جو ہے وہ ہم سب کو، ہم جن کے عقیدے غلط تھے ان کی تردید کی اور ہمیں بتایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ نصارہ جو تھے وہ الوہیت کا درجہ دے چکے تھے، ان کو بھی بتایا اور ان کا عقیدہ رد کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی معجزات ملے ہیں ان کے ساتھ، ہر کے ساتھ جو ہے وہ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اور اے پیغمبر ہم آپ پر یہ آیتیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، آپ پیغمبر جو تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ ذالک نتلوہ علیک، بے شک ہاں یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں آپ پر، ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں علیک آپ پر،
من الآیاتی آیات سے، و ذکر الحکیم اور ذکر حکیم سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید ملا ہے وہ بڑی ہی پرحکمت اور نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل اور نشانی بھی ہے، واضح دلیل اور نشانی بھی ہے، لہٰذا انہیں قبول کرنا چاہیے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ جو قبول نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے، میم سا لام اس کا روٹ ہوگا، عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ہمارے باپ مثال آدم کی ہے، خلقہ قا لام کاف، من تراب مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس کے لیے ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین، پس آپ نہ ہو جائیے انکار شک کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی ہی پیاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کے ساتھ دی تھی۔ وہ یہ تھا کہ جب وفد نجران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جن کی تعداد تقریباً 60 تھی، ایک منٹ ذرا ہولڈ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ مثال آدم علیہ السلام کی، اچھا میں وفد نجران کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور وہ یہ جو نجران علاقہ تھا یہ سعودی عرب کا شہر اور یمن کی سرحد پر جو تھا وہ واقع تھا۔ یہاں سے جو تھے عیسائی لوگ وفد کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو تھے وہ حاضر ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 60 تھی، اور ان کا جو امیر تھا وفد نجران کا وہ عاقب تھا، اس کا نام عاقب بتایا جاتا ہے۔ اس کی ذہانت بڑی معروف تھی، یعنی بہت ذہین اور جینیس آدمی تھا، اور ان کا یہ پادری بھی تھا۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد نبوی میں وہ آیا، اور ان کا لباس جو تھا وہ بڑا ہی قیمتی لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا باشوقت وفد کبھی نہیں آیا۔ اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی، اور مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی طریقے سے نماز جو تھی وہ پڑھ لی، اور نماز کے بعد جو تھا وہ گفتگو کا آغاز ہوا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ الہ ہے اور اللہ کا بیٹا ہے اور تین کا تیسرا ہے، معاذ اللہ، یعنی وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا کہنے لگے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی اس میں وہ برائی بیان کر رہے ہیں کہ آپ برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں میں تو کہتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ نصارہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی اور کو کبھی بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو اس کی دلیل دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً ہی آیت جو تھی وہ نازل کر دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ نے عیسیٰ کی مثال ایسے ہی دی جیسے کہ اللہ کے نزدیک آدم کی مثال تھی، وہ تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو لہٰذا اللہ کے پاس بغیر باپ کے پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کی مثال کیسے اللہ نے دی؟ خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له، پھر کہا آدم علیہ السلام کے پتلے کو کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش خلقہ من تراب، اس کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کو کہا کہ کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا۔ فمن حاجک، پس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، کیونکہ انسانی عقل جو ہے وہ انسان کی عقل کا معیار وہاں تک نہیں پہنچتا جہاں تک اللہ رب العزت کی جو ہے قدرت پہنچتی ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے۔ تو ان کو اس چیز پہ جو تھی وہ بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوں۔
حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام تو ماں باپ کے بغیر، اور حوا جو تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو پیدا کیا، نہ ان کی ماں تھی نہ ان کا باپ تھا، وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے سبحان اللہ پیدا ہوئی۔ تو یہ زیادہ انوکھی اور امیزنگ چیز تھی، بلکہ اس کے بنسبت کے عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں بھی تھی، اور باقاعدہ ان کو حمل ٹھہرا، اور اس کے بعد پھر ان کو درد ذی آئی، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پیدا ہوئے۔ فمن حاجک فیہ من بعد، ہا جیم جیم اس کا روٹ ہوگا، اس کے بعد کہ آ گئی آپ کے پاس علم، فقل کہہ دیجئے تعالو آؤ، ندو ابناءنا ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، عین لام واو اس کا روٹ ہوگا تعالو کا، ندو ہم بلائیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا اور اپنے جانوں کو، و انفسکم اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل پھر ہم التجا کریں، فنجعل اور بنا دیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹ بولنے والوں پر۔ اب یہ ہے مباہلہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ مباہلہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ آیت مباہلہ ہے، لکھ لیں آپ اپنی کاپیوں پہ، اپنے قرآن پہ لکھ لیں، یہ آیت مباہلہ ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ خشوع کے ساتھ دعا کرنا، دعا میں مبالغہ کرنا، اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالنا۔ یعنی اگر فریقین کا شخصی ملاپ اور نفسیاتی ترجیحات کو چھوڑ کر جمع ہونا اور جھوٹے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے لعنت کا سوال کرنا جو ہے وہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کسی دو فریقوں کا حق و باطل میں جو ہے وہ جھگڑا ہو جائے، تو اس جھگڑے کو وہ جھگڑا ختم نہ ہو رہا ہو، تو پھر فریقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے باطل عقیدے پر قائم رہنے کے لیے عذاب کی طلب اور لعنت کرنا ان کے لیے مباہلہ کہلاتا ہے۔ یعنی مباہلہ جو ہے وہ ایسے فریق پر ہوگا جو ایک مسلم ہو اور دوسرا نان مسلم، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے ساتھ جو تھا وہ مباہلہ کیا تھا، اور مباہلہ سے جو ہے وہ حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ضد پر اڑ گئے اور مان ہی نہیں رہے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مباہلہ کی آیتیں جو تھیں وہ نازل کر دی، اور کہا کہ ان کے ساتھ اب مباہلہ کیجئے، یا تو یہ جزیہ دے کر رہیں یا پھر مباہلہ کریں۔ ان کو اس بارے میں پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ واقعی اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ انہوں نے جو تھا پھر اپنے امیر کے ساتھ جو تھا وہ عاقب جو ان کا امیر تھا، جو ان کا پادری تھا، اس کے ساتھ مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ پیغمبر بھی سچا ہے اور اس کی باتیں بھی سچی ہیں، لہٰذا ہم جو ہیں وہ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر رہنا منظور کر لیں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اس نے بد دعا کر دی تو ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہماری ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہوگی۔ تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ جھگڑا کریں آپ سے، اس کے بعد جب آ گیا ان کے پاس علم، اب وہ مان نہیں رہے، تو اب مباہلہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ فقل تو کہہ دیجیے اے پیغمبر ان سے، تعالو تم آؤ، ندو ابناءنا ہم پکاریں اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا و انفسکم اور اپنے نفسوں کو، تمہارے نفسوں کو، ثم نبتہل پھر وہ التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ پھر ہم کر دیں اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ یعنی دونوں فریق یہ کہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس کو جو ہے وہ ہم پہ اس کی جو ہے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہے یہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ جو ہم سے جزیے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کسی امین آدمی کو بھیج دیں جو ایمانداری کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرے، اور پھر بھیجا گیا شخص امین ہی ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبادہ بن جراح کو جو تھا ان کے ساتھ بھیجا تاکہ ان سے جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ وصول کریں۔ تو صحابہ اکرام کی طرف جو تھے وہ دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام کے دل میں بڑی تڑپ ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ترجیح دیتے ہیں، آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا بننا چاہتا تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اپنے صحابہ کی بڑی ہی قدر و قیمت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن جراح سے کہا کھڑے ہو جائیے. جب یہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہیں اس امت کے امین. تو عبادہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ ان سے ٹیکس وصول کر کے لائیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ٹیکس دے کر جزیہ دے کر وہ ہمارے ملکوں میں رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ قصے ہیں. قصے کی جمع قصص ہے، قاف صاد اس کا روٹ ہوگا. یہ قصے جو ہیں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ حق کے سچ کے قصے ہیں. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ ہی. وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں اس بات سے، اگر نہ وہ کہنا مانے، اگر تم پھر جاؤ اس بات سے. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے. تو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی معبود نہیں. حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، لہٰذا نصارہ کا ان کو الہ قرار دینا، اللہ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے. اور اللہ ہی جو ہے وہ واحد معبود برحق ہے، قادر مطلق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد، اگر تم اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. کیونکہ اللہ کی بات کو نہ ماننا جو ہے وہ فساد کا ہی باعث بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ اس چیز سے منہ پھیرنے والا ہے. تو دیکھیں آج تک عیسائی جو ہیں اسی عقیدے پر جو ہیں وہ قائم ہیں. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ تم. اہل کتاب سے مراد جو ہیں وہ یہود اور نصارہ دونوں ہی مخاطب ہیں. کیونکہ بعض مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی سادگی کی بنا پر یہود اور نصارہ اور دیگر گمراہ جو فرقے ہیں ان کے جب اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں کہ ان میں بڑا اتحاد ہے، جبکہ مسلمانوں میں بڑی انتشار جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی ان کے گروہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. لیکن اسلام جو ہے ایسی بات کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جو ان کا اتحاد اور اتفاق ہے وہ بظاہر ہے، بیچ میں ان کے دل جو ہیں وہ ہٹے ہوئے ہیں. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، اے نبی آپ واضح اعلان کر دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو اعلان کر دو اہل کتاب کو، آؤ ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف، سواء بیننا، جو کہ برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک بات جو ہے وہ کامن گراؤنڈ ہے، کامن ہے. وہ کون سی بات ہے، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی. عین بادال اس کا روٹ ہوگا، یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ، کیونکہ توحید تو ہر عقیدے میں ہر نبی نے جو تھا وہ عقیدہ توحید کا اپنے امتیوں کو جو تھا وہ سبق پڑھایا. باقی تمہارے احکامات مختلف ہیں، وہ مختلف ہوں اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن کامن بات جو ہے، جو ایک بنیادی بیس ہے وہ سب کی ایک ہی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی. ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا. تو یہ تین باتیں جو تھیں وہ مشترک تھیں سارے اہل اسلام اور اہل کتاب کے درمیان. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو رب بنائیں، یعنی ایک دوسرے کو اتنا بھی اونچا نہ چڑھائیں کہ ہم پھر اسی کے پیچھے جو ہے، یعنی علماء یا اسکالر کی اتنی بھی پیروی نہ کریں کہ ہم انہی کو اپنا رب جو ہے وہ سمجھنے لگیں، وہ کام کریں تو ہم کریں، وہ نہ کریں تو ہم چھوڑ دیں.
نہیں، ہم نے ان کے پیچھے بھی ان کی بھی اتباع جو ہے وہ نہیں کرنی. ہم نے اتباع کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العزت کی، اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے اتباع کے لائق ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن عزیز میں سورۃ بینہ میں فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں ہمیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی خالص اسی کے لیے دین کو کرتے ہوئے. رب کی جمع جو ہے وہ ارباب ہے. را بابا اس کا روٹ ہوگا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. تو اللہ کے نبی کو بار بار یہی حکم ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت گزار بنتا، میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا. کیونکہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، رحمان نے کوئی بیٹا جنم ہی نہیں دیا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اہل کتاب جو تھے وہ باطل عقیدہ رکھتے تھے. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کیونکہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں آتی ہے کہ قیامت کے دن یہودیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ اپنی زبان سے اقرار کریں گے کننا نعبد عزیر ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے. استغفر اللہ. اور ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا اور معبود ہے، کیونکہ متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولدا، اور اللہ نے تو نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد، یعنی تم جھوٹے ہو. پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے. وہ اپنی زبان سے اقرار کریں گے کننا نعبد المسیح ابن مریم مسیح ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے. تو ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور معبود ہے، کیونکہ متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے تو نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد بنائی ہے. لہٰذا تمہارے عقیدے، تمہارے عبادتیں آج کسی بھی کام کی نہیں، کیونکہ تم شرک میں پوری طرح ملوث تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو جو کہ ایک عہد ہے ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ بنائے بعض ہمارا بعض کو رب اللہ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ اس سے، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہو گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں. انہوں نے ارباب بنائے تھے یہود نے. جیسے کہ ایک دفعہ عدی بن حاتم جو تھے وہ یہودیوں کے عالم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی قوم کے سردار بھی تھے. تو حاتم کی سخاوت جو تھی وہ بڑی مشہور تھی. ان کے والد جو تھے حاتم، ان کی سخاوت جو تھی وہ بڑے مشہور تھی. ان کا نام عدی تھا اور ان کے باپ کا نام حاتم تھا. تو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت ان کی گردن میں صلیب تھی. تھے یہودی لیکن ان کی گردن میں صلیب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اس کو اتار دو. اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت سنی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا. عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان عالموں اور درویشوں کی تو ہم عبادت نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ جس چیز کو حلال اور حرام کہتے تھے تم ان کے پیچھے ایسے ہی لگ جاتے تھے، اس کو تم حلال حرام نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، جس کو وہ حلال کہتے تھے لوگ بھی اسے حلال سمجھتے تھے، اور جس کو وہ حرام کہتے تھے لوگ بھی اسے حرام سمجھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو عبادت کرنا ہے، یہی تو عبادت کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کیا عبادت ہوگی؟ کہ کیونکہ حلال حرام کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو گویا کہ تم نے اپنے درویشوں کو اور اپنے عالموں کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ رب بنا کر ان کی تم نے عبادت جو تھی وہ شروع کر دی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لو تو کہو کہ بے شک گواہ ہو جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں. یعنی اگر اہل کتاب اپنے شرک اور کفر سے باز نہیں آتے، ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ تم گوار ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے تمام احکامات کو جو ہیں وہ قبول کرنے والے ہیں. تو
تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بادشاہوں کو خط بھیجتے تھے اور اس میں دین کی تعلیم جو تھے وہ ان کو دیتے تھے، یعنی کتابت کے ذریعے بھی جو ہے وہ دوسروں کو مسلمان کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ نے ہرقل بادشاہ روم کا جو بادشاہ ہرقل تھا اس کے نام جو تھا وہ خط لکھا، جیسے کہ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پھاڑ دیا، استغفر اللہ۔ اس خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف دعوت اسلام کا پیغام۔ اس خط میں یہ آیت مبارکہ لکھی تھی، اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ باہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اس بات سے اگر وہ منہ موڑے تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس نے آپ کا خط جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیا ہے، تو آپ نے اس کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کی حکومت ریزہ ریزہ ہو گئی تھی ہرقل کی۔ تو دیکھیں، اللہ کے پیغامات کو جھٹلانا اور اس کی تعلیم سے منہ پھیرنا انسان کی نہ دنیا میں کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجونا، کیوں کر تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ یہود جو تھے وہ تو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار جو تھے وہ تسلیم کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، جبکہ ابراہیم تو بڑے ہی امام الموحدین تھے، سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ کی خاطر، اسی توحید کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا مال جو تھا وہ سارا ہی چھوڑ دیا تھا، اور عقیدہ توحید سے جو تھے وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے، اور ان کے یہ عمل ان کا اتنا استقامت والا تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مقام اور درجہ ان کو ملا جو کہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو یہ جو تھے اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے پر جو تھے وہ فخر محسوس کرتے تھے، اور یہودی چونکہ عیسائیوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے خود کو ابراہیمی کہتے تھے، ابراہیم کا تعلق جو تھے وہ یہودیت کے ساتھ جوڑتے، حالانکہ ابراہیم جو تھے وہ یہودی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں اتاری گئی ان پر تورات اور نہ انجیل، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ تھا، یعنی تورات کا نزول حضرت ابراہیم کے بعد 1000 جو تھے وہ سال بعد ہوئی۔ اس سے پہلے ہی آپ دنیا سے جو تھے وہ رخصت ہو گئے تھے، تو تورات اس کے بعد جو تھی وہ نازل ہوئی۔ تو ان کا تعلق ان کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے، جن کا عقیدہ اتنا اچھا اور یہودیوں کا عقیدہ اتنا غلط شرکی عقیدہ، اور حالانکہ وہ اپنے آپ کو جو تھے وہ ابراہیمی مذہب پر کہتے تھے، اور ابراہیم جو تھے وہ تو خالص حنیف تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ عیسائیوں پر ہمارا سکہ جو ہے وہ جم جائے۔ تو جو یہی حال پھر عیسائیوں کا تھا، انہوں نے یہودیوں پر اپنی سبقت اور اپنا روب جمانے کے لیے ابراہیم کے عیسائی ہونے کا دعویٰ کر دیا، استغفر اللہ۔ وہ کہتے تھے عیسائی تھے، وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تھا، اور پھر اپنا ان کا بھی غلط عقیدہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے جو تھے وہ دعوے دار تھے، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لما تحاجونا، کیوں تم جھگڑتے ہو یہودی اور عیسائیوں ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، نہیں اتاری گئی تورات اور نہ انجیل، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، پس کیوں نہیں تم عقل کرتے، تمہیں عقل نہیں ہے کہ کتنے سالوں کے بعد، 1000 سال گزرنے کے بعد تورات نازل ہوئی، اور اس کے کتنے سال بعد جو تھی وہ انجیل نازل ہوئی، تو تمہیں اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اس چیز کی عقل نہیں کرتے؟ تمہارے جو بے بنیاد عقیدے ہیں تم ان کو ابراہیم کی طرف ان کی نسبت کرتے ہو، اور کتنے بے عقل بنتے ہو، اور ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو۔ یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسائی تھے۔ ہا انتم ہا اولائی، ہاں خبردار تم وہی لوگ ہو جنہوں نے جھگڑا کیا ان کے بارے میں،
فَلِمَا فِيمَا لَكُمْ بِهِ علم، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، بس کیا ہے تمہارے لیے، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے. یعنی پھر اللہ نے ان کی تردید کی کہ تم کیوں ان میں بحث مباحثہ کرتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں، خواہ سچا ہو یا جھوٹا ہو. یہ ایک الگ بات تھی، لیکن ایسے معاملے میں جھگڑا کرنا جس کے بارے میں انسان کو علم ہی نہیں، کم عقلی اور نادانی پر جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے. کیونکہ ایسے معاملے کو پھر کیا کرنا چاہیے جس کے بارے میں انسان کو صحیح پتہ نہیں، اللہ کی طرف جو ہے وہ سپرد کر دو کہ اللہ ہی حقیقت کا پوری طرح جو ہے وہ ادراک رکھنے والا ہے اور اس میں جاننے والا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں صحیح علم نہ ہو، اتھینٹک بات نہ ہمیں ہو، ہمیں پتہ ہو، ہمیں بھی کسی کے ساتھ ایسے خام خواہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم اس بات کو نہیں جانتے. اللہ ہر انسان کی بات کو جاننے والا ہے. اب دیکھیں جس طرح ہم بیٹھے ہیں قرآن کے لیے، کوئی کس طرح بیٹھا ہوگا، کوئی کس طرح بیٹھا ہوگا، کوئی قرآن کو آگے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی محض لیٹ کر ہی قرآن سن رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح سن رہا ہے، کوئی قرآن کو ہدایت کی نیت سے لے کر بیٹھا ہے، کسی کی نیت صرف یہی ہے کہ میں بھی آج کا لیکچر سن لوں، اور کسی کی نیت سیکھنے کی ہے، کسی کی نیت یاد کرنے کی ہے، اور کسی کی نیت ہدایت کی ہے. جیسے جیسے جو نیتیں ہیں واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور جو دلوں میں ہے وہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے. کیونکہ محض بے بنیاد دعوے کرنے والے انسان نہیں. اب آپ میرے سے پوشیدہ ہیں تو میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں جو ہے وہ اس وقت یہ کر رہی ہے اور فلاں جو ہے وہ کام میں مصروف ہے اور قرآن سن رہی ہے، فلاں جو ہے وہ ناشتے بنا رہی ہے اور قرآن سن رہی ہے. کسی کا مجھے نہیں پتا، اللہ ہی ہر بات کو جانتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ سارے دن میں کیا کرتا ہے. اللہ رب العزت کو ایک ایک لمحے کا پتہ ہے. ما کان ابراہیم یہودی جم ولا نصرانی، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، لیکن وہ ایک یکسو مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب حنیف کیا ہے اس کو جانتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں اور ان کے عقیدے کو بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے، تم بھی اپنا عقیدہ غلط چھوڑو، اور عیسائیوں تم بھی چھوڑو، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ یک طرفہ مسلمان تھے. حنفا یحنف حنفن کا معنی ہے جھکنا، یعنی صرف اللہ ہی کی طرف جھکنے والے، مکمل توجہ اور رجحان کے ساتھ حامل اور موحد جو تھے وہ اس کو حنیف کہا جاتا ہے، مکمل اللہ کی طرف جھکنے والے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ رب العزت کے اتنے فرما بردار بندے تھے، اتنے فرما بردار تھے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینے والے، انتہائی فرما بردار. جیسے کہ ہم نے پہلے سپارے میں بھی پڑھا، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا ابراہیم متی و فرما بردار ہو جا، ابراہیم نے کہا میں تمام جہان والوں کے لیے متی و فرما بردار ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ ایسی اطاعت ہمیں بھی نصیب فرما دے جیسے کہ تیرے پیغمبر ابراہیم کی تھی، اسی طرح کی توحید ہمارے مقدر میں بھی کر دے. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے بارے میں انہوں نے اتنی ماریں کھائیں، اتنی آزمائشیں آئیں، ہر آزمائش میں اللہ سے اتنی محبت کہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اسی لیے اللہ کے خلیل بن گئے. سبحان اللہ. اللہ نے ان کے ساتھ دوستی کر لی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہمارے اندر بھی اوصاف پیدا کر دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بڑی ہی پیاری دعا ہے حضرت ابراہیم کی، پہلے سپارے کے اینڈ میں ہے، آخری رکوع سے پہلے والے رکوع میں، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، اور تو ہم پہ متوجہ ہو جا. بے شک تو کیا ہے، انک انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے.
یہ دعا ہم سب کو بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور جن بہنوں کو نہیں آتی وہ سسٹر ضرور یاد کریں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اپنے اور اپنے اولادوں کی فرما برداری کے لیے اللہ کی فرما برداری کی دعا جو ہے یہ ہمیں لازمی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی فرما برداری جو ہے وہ عطا کرے کہ ہم اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کا حکم سنیں اور فوراً عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ جتنی بھی میری بہنیں اس محفل میں شامل ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں اللہ دور فرما، اللہ سب کو صحت کاملہ اور ایمان اور صحت والی زندگی نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔